نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کل بیان میں خواتین سے متعلق ایک بات بتائی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ خواتین شکوہ کرتی ہے کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتے، حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ تو اس پر میں نے گفتگو کی تھی کہ کس طرح ایک شوہر اور بیوی کے درمیان محبت بڑھ جاتی ہے اور کس طرح شوہر اور بیوی کا یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس میں صرف اور صرف خواتین سے متعلق بات تھی۔ آج اس پر گفتگو کی جائے گی کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں۔ تو یاد رکھیے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں خواتین کے حقوق مقرر فرمائے ہیں، بیویوں کے حقوق متعین فرمائے ہیں، وہ حقوق اس زمانے میں تو بالکل نہیں پائے جاتی۔ مثال کے طور پر آج کل خواتین پر جنسی تشدد کی جاتی ہے، اس کے ساتھ مار پٹائی، اس کو ہراساں کرنا اور طرح طرح کی طریقوں سے خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، چاہے وہ کالجوں میں ہیں۔ ابھی جو آپ نے دیکھا ہے واقعہ بہاولپور یونیورسٹی کا، جو سکینڈل سامنے نظر آیا ہے، یقین کرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ یار یہ استاذ اور شاگرد کا رشتہ تو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، اور وہ باپ اٹھ کر اپنی ہی بیٹی کو بلیک میل کرتا ہے۔ تو ایسے عجیب چیزیں نظر آتی ہیں کہ انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ، یہ چیزیں تو جانوروں میں بھی نہیں ہیں، جانوروں میں بھی یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ ہمارے یہ انسان اور پھر مسلمان اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5500 لڑکیوں کی ایسے تصاویر اور ویڈیوز سامنے آئی ہیں۔ اور یہ صرف ایک یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، بہت سارے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں اس طرح کے واقعات سامنے آ گئے ہیں۔ بازاروں میں، فیکٹریوں میں، جہازوں میں، گاڑیوں میں، ہر جگہ پہ خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس کے ایسے تصاویر اور ویڈیوز بنا کر اس کو بلیک میل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خواتین تو اپنے حق مانگ نہیں سکتی، وہ کچھ کہہ نہیں سکتی اپنے خاندان کی عزت کی وجہ سے، اپنے عزت کی وجہ سے، اپنے ماں باپ کی عزت کی وجہ سے۔ تو یہ ظلم جو ہو رہا ہے، باپ اور بیٹی کے رشتے کا خیال نہ رکھتے ہوئے اس طرح کرنا، میرے خیال میں یہ ہماری وہ پستی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک برباد ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان برباد ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کا نام بدنام ہو چکا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خواتین پر یہ ظلم، یعنی شوہر کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، بہن کی طرف سے، باپ کی طرف سے، سسر کی طرف سے، دیور کی طرف سے، خواتین کو باقاعدہ طور پر برا بلا بھی کہا جاتا ہے، ان کے عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو قطعاً لگایا جاتا ہے۔ باپ کے گھر نہ جانا، بھائی کے گھر نہ جانا، ماموں کے گھر نہ جانا، بہن کے گھر نہ جانا، یہ سارے قطعاً خواتین پر لگائی جاتی ہے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ آج سے نہیں ہو رہا، بلکہ یہ عرب معاشرے میں بھی پایا جاتا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، تو اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو خواتین کے ساتھ مار پٹائی کرتے تھے۔ خواتین نے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت لگائی کہ ام المؤمنین، ہمارے ساتھ گھروں میں یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مسجد میں جمع فرمایا اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، خواتین پر جنسی تشدد، یعنی خواتین کو سزا دینا، خواتین کی مار پٹائی تم کرتے ہو، اور یہ کوئی خیر کی بات نہیں، یہ کوئی خیر کی بات نہیں۔ اور پھر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ،
تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اچھی زندگی بسر کرو۔ اب عاشر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک شوہر میں 10 شوہروں کے برابر حوصلہ ہو تب اس شخص پر یہ عاشر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ 10 صابر شوہروں کی صبر کی طرح اپنی ایک بیوی کے ساتھ صبر کرو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو، زندگی بسر کرو۔ اور پھر اگر آپ کو بیوی میں کوئی چیز اچھی نہ لگے اور تمہیں برا لگے تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر آپ کو اس میں کوئی عیب نظر آئے، عیب سے کلی بھی حیائی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اگر کسی کو یہ پتہ چلے کہ میری بیوی کلہ بے حیائی کرتی ہے اور وہ نہ اس کو طلاق دے دیتا ہے نہ اس کو سمجھاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شخص دیووس ہے۔ اور دیووس کے بارے میں رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے، وہ مراد نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسے ہوں گی جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہوں گی، تو آپ چاہیں گے کہ میں اس پر ظلم کروں، تشدد کروں، جنسی تشدد کروں، ان کو برا بلا کہوں، گالیاں دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو۔ آپ کو ان میں کوئی چیز اگر بری لگی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اس برائی میں خیر رکھا ہو۔ تو یاد رکھیے اپنی بیویوں کو عزت دو، اپنے گھر میں اس کو بہن کے سامنے، بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے اس کی عزت نفس کا خیال رکھا کرو، اس کو بے عزت نہ کرو، اس کو ایک درجہ دو، اس کو محبت دو، اس کو پیار دو۔ اسی سے آپ کا گھر چلے گا، اور ایسا گھر چلے گا کہ آپ کے اس گھر کی مضبوطی کی وجہ سے پورے ملک کی معاشرتی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر یہ گھریلو زندگی مضبوط ہے تو معاشرہ مضبوط ہے، اگر یہ گھریلو زندگی ناکام ہے تو معاشرہ بھی ناکام ہے۔ تو جس طرح ہمارا معاشرہ مغربی معاشرے کی طرف جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ نہ خواتین کو اپنے شوہروں کے حقوق کا پتہ، نہ شوہروں کو اپنے مردوں کے حقوق کا پتہ، بیویوں کے حقوق کا پتہ۔ اسی وجہ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو، احترام سے رہو، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔